جناب سہیل حبیب صاحب کویت، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت .net پر یاد فرمایا۔ آپ نے 2 سوال فرمایا، دونوں کا جواب حاضر۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی غیر مذہب کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جس شخص کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہیں وہ غیر مذہب ہے؟ دیکھیے، اصل میں اگر وہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا شہر، مسلمانوں کا علاقہ ہے اور مسلمان ہی دفتر میں اگر موجود ہیں تو حسن ظن کے طور پر ان کو سلام کرنے میں حرج نہیں۔ اگر کسی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ غیر مذہب ہے، اب اسے سلام نہیں کریں گے، یہ اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ حضور کو نور اللہ کہہ کر پکارا جاتا، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ایک نور پیدا فرمایا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق دیا گیا۔ خدا نہ خواستہ ہرگز سنی اور اہل سنت کے مسلمانوں کو عقیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور میں سے کوئی ٹکڑا کاٹا گیا اور اس سے نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ایسا ہرگز نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، ہر چند کے نور کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہم نور کہہ سکتے اس معنی کر کہ جیسے کہ روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ذہن میں کوئی خاکہ بنانا ہی کفر ہے کہ وہ روشنی ہوگا اور وہ کوئی چمکتا ہوا کوئی ایسی کوئی شے ہوگی، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی طور پر تصور یا اس کا خاکہ ذہن میں بنانا بذات خود ایک کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک واضح اور روشن کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ علماء دیوبند ہرچند کے منع کرتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام کو نور نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے خاص اسی عنوان پر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے نشر الطیب، اسے آپ پڑھ لیجئے گا، وہ بھی اس بات کے معترف۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کتابیں لکھی، اور آسان طریقے سے اگر آپ جاننا چاہیں تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے جال حق کا پہلا حصہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے، اس میں اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔